Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ سورہ فاتحہ، اس کے جہاں دیگر نام ہیں انہی ناموں میں سے ایک نام شافعہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تاثیر تو اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، لیکن اس صورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والوں کو یا جس پر تلاوت کر کے دم کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ واقع کچھ یوں ہے کہ سورہ فاتحہ کے متعلق بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو محاذ پر روانہ فرمایا، تو وہاں سے فاتح بن کر جب لوٹے تو راستے میں رات ہو گئی، تو ایک قصبے میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، تو اس قصبے اس گاؤں والوں نے آپ کو وہاں ٹھہرنے نہ دیا، بلکہ کہا کہ ہم آپ کو یہاں ٹھکانہ نہیں دیں گے، آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں تبلیغی حضرات کو بعض علاقوں میں بعض قصبوں میں اس طرح کے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو وہاں مسجد سے اس علاقے سے نکالا جاتا ہے، ان کے بستروں کو اور ان کو اٹھا کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ رات ہو چکی تھی تو کہیں جا نہیں سکتے تھے، تو وہاں سے ہٹ کر تھوڑا سا دور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں پر رات بسر فرمانے لگے۔ تو اتنے میں اسی علاقے کے ایک وڈیرے کو کسی چیز نے ڈس لیا، تو انہوں نے ہر قسم کے طبیب ڈاکٹر کو بلایا اور ہر ایک نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ صحیح نہیں ہوا اور اس کی تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لامحالہ مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ وہ جو چند لوگ آئے تھے انہی سے جا کر پوچھتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ وہ آئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اس طرح ہمارے وڈیرے کو، ہمارے علاقے کا جو بڑا ہے اس کو کسی چیز نے کاٹ لیے ہے، آپ اس کو دم کر کے اس کی تکلیف کو ختم فرما دیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ ہم دم تو کر لیں گے، لیکن ہم اس کے بدلے میں جو ہم مانگیں گے وہ دو گے؟ تو انہوں نے کہا ضرور ہم دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ گئے اور اس کو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کأنہا نشط من عقال، گویا کہ اس کو گرہ سے کھول دیا گیا اور وہ ایسا چنگا بھلا ہو گیا کہ جیسے اس کو تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سردار تھا، اس کو جو تکلیف تھی وہ تو ختم ہو گئی، لہٰذا آپ نے کیا لینا ہے ہم سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم 30 بکریاں لیں گے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی کل تعداد 30 تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ فی بندہ ایک بکری لے گا۔ انہوں نے وہ 30 کی 30 بکریاں ان کے سپرد کی، یہ لے کر وہاں سے چلتے ہوئے، لیکن انہوں نے ان بکریوں کو استعمال نہیں کیا، ذبح نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ہم پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے، دریافت کریں گے، اگر یہ ہمارے لیے حلال ہوا تو ہم رکھیں گے، لیکن اگر حلال نہیں ہوا تو ہم یہ واپس ان کو لوٹا دیں گے۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ صحابہ کرام کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کر فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ کیا فرمایا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ بے شک جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو
ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجرت لو، اور فرمایا کہ اس مزدوری میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور لالچ کے نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے فرمایا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں اگر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اس روایت کے پیش نظر تمام فقہائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی تعویذ گنڈے اور دم کرنے پر اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ تو اس صورت کو شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سورہ فاتحہ سے متعلق۔ جس بھی شخص کو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہو، درد ہو، تو وہ یقین کے ساتھ اس صورت مبارکہ کو تلاوت کرے، اول آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی تکلیف کی جگہ پر دم کرے، پوری جسم پر دم کرے۔ انشاءاللہ تعالی میرے رب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف، اس بیماری سے آپ کو شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔